ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ صحت مند ہوں گے۔ تو مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف دھڑا دھڑ ایف آئی آریں درج ہو رہی ہیں، دھڑا دھڑ اس کے خلاف مہم جاری ہے، بازاروں میں اس کے پتلے جلا رہے ہیں۔ قصور اس کا کیا ہے؟ قصور اس کا صرف اتنا ہے کہ اس نے بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ اور ستہ سے وہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کو بتائے ہیں کہ آنے والا ٹائم میں یا اس کے بعد کیا ہوگا۔ پھر پرانی تاریخی واقعات کے اندر تمام احادیث مبارک صحابہ کرام کے حوالے سے ان سیاستہ میں درج ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے صرف وہی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور لوگوں کو بتایا ہے تاکہ لوگ اس سے آگاہی حاصل کریں اور سیدنا علی علیہ السلام کے متعلق جو غلط فہمیاں تھی، جو جنگ صفین ہوئی، جو جنگ نہروان ہوئی یا کچھ اور جنگیں ہوئیں، تو اس میں جو حقیقت ہے اس کو حدیثوں کے حوالے سے سامنے لایا جائے۔ تو کوئی حدیث اگر کسی سے مس ہو رہی ہے تو اس کا نمبر موجود ہے، کتاب کا نمبر موجود ہے، کیونکہ محمد علی مرزا تو یہی کہتا ہے کہ میں ہوں علمی کتابی، میں ہوں علمی کتابی۔ علمی کتابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑا مسلم اسکالر ہے، وہ بہت بڑا مسلم اسکالر ہے۔ اس نے دینی مدرسوں میں تعلیم نہیں حاصل کی، لیکن چونکہ اس نے ملا نہیں بننا تھا، انہیں مدرسہ نہیں بنانا تھا، انہیں مسجد نہیں بنانی تھی، اس نے اپنا پیٹ نہیں بڑھانا تھا، اس نے علماء سو نہیں بننا تھا، اس لیے اس نے اسلامی اسکالر بنا اور تمام علوم کے اوپر، تمام سیاستہ کے اوپر، قرآن کے اوپر اس کو مکمل عروب حاصل ہے، اس کو مکمل گرفت ہے۔ ذرا آؤ تو صحیح، جب وہ بلا رہا ہے آپ کے بڑوں کو، جب وہ بلا رہا ہے بریلوی ازم کے بڑے کو، جب وہ بلا رہا ہے دیوبند ازم کے بڑے کو، جب وہ بلا رہا ہے اہل حدیث کے بڑے کو، جب وہ بلا رہا ہے شیعہ بھائیوں کے بڑوں کو، تو آؤ نا، بڑوں کو لاؤ نا، یا ان کے پیٹ پہ لکھا لا رہا ہو۔ کوئی بات کنٹراڈکشن ہو تو بتائیں۔ تو جیسے پہلے اس کے خلاف جتنی ایف آئی آر درج ہوئیں، جتنی بھی اس کے خلاف درخواستیں ہوئیں، ساری ریجیکٹ ہو گئی تھی۔ ایف آئی اے میں درخواستیں 7,000 سے زیادہ درخواستیں پہنچی تھی اور وہ ساری کی ساری ریجیکٹ ہو گئی تھی، اور ان کے فیصلے اس کے پاس موجود ہیں۔ لہذا اب تو وہ قرآن کے خلاف تو وہ بات کرتا نہیں ہے، وہ بات ہی قرآن کے اندر سے کرتا ہے۔ لیکن ایک انجینئر صاحب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اب بہت کام ہو چکا بابا پر، بہت کام ہو چکا فرقہ واریت پر، بہت کام ہو چکا شرک اور بدعت کے اوپر، اب تھوڑا قرآن شرعی سزاؤں کی طرف بھی آؤ، قرآن شرعی احکامات کو بھی طرف آؤ اور قرآن حکیم کو مد نظر رکھو، اور آپ سورۃ مائدہ آیت رکوع نمبر 7 کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اور کیا کریں، سورہ نور آیت نمبر 1، 2، 4 کے تحت جو سزائیں اللہ پاک نے آسمان سے نازل کی ہیں، ان سزاؤں کے اوپر عمل درآمد کروائیں۔ صدر پاکستان سے گزارش کریں کہ وہ قرآن شرعی سزاؤں کا صدارتی آرڈیننس جاری کرے، کیونکہ چیپٹر 9 پیج 145 آرٹیکل 1 دستور پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس دستور پاک کے اندر ہر چیز قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، اگر اس کے خلاف ہے تو اس کو قرآن کے مطابق بنا دیا جائے گا۔ لہذا لکھو اور بولو کہ مجرم کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دو جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ سمپل سی بات ہے، اس سے امت مسلمہ کی زندگی محفوظ ہوگی، لوگوں کے مال و دولت محفوظ ہوگی، لوگوں کے عزت نفس محفوظ ہوگی۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ میں تھا اقبال کھوکھر اور آپ دیکھ رہے تھے ہیومن رائٹس مشنری یوٹیوب چینل۔ فی امان اللہ۔
خدا پیمان دے، اللہ پیمان دے۔